یاد رکھیے چاہے سیاست کا ہی مسئلہ ہو، سنی سنائی بات آگے کرنی تب بھی حرام ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو سنا آگے کہہ دیا، بس یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے اس سے سنا تھا۔ یہ جتنے غیبت کرنے والے نا، چغل خور، بخیل، حسد کرنے والے، ان کی یہی عادت، کہتے ہیں میں نے کوئی بات سے بات تو نہیں بنائی نا، مجھے اس نے بتایا تھا تو میں نے آگے اس کو سنا دیا۔ سنی سنائی بات آگے کرنے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی، روکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا جھوٹا شخص ہے وہ جو سن لے آگے کہہ دے۔ آگے کہنے کی اجازت کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ بات سنی ہوئی نہ ہو، حقیقت ہو۔ دوسرا وہ ہے کہ آپ کا کوئی حق تلف ہو رہا تھا، آپ پر ظلم ہو رہا تھا، پھر آپ داستان ظلم بیان کریں۔ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان دونوں بھائیوں کا آپس میں مسئلہ ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ میرا حق مارا جا رہا ہے تب میں اس پہ بات کرتا ہوں تو یہ میرا حق ہے۔ ایک چیز کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں، ویسے ہی میں اس میدان میں کودتا پھروں، یہ مجھے اجازت ہی نہیں۔ یہ نہ سنی سنائی کرنے کی اجازت ہے، نہ سچی یا جھوٹی۔ اپنی اپنی ہم حدود و قیود میں رہیں تو تب معاشرے میں اخلاقیات پروان چڑھتے ہیں۔ اور آج اخلاقیات کو موت زدہ کرنے والا کام، دفن کرنے والا کام، یہ سیاسی ایشوز جو ہیں یہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر دو بندے بیٹھ کے وہی تبصرہ کر رہے ہیں، سچ ہے جھوٹ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ہر بندے نے اپنے اپنے دلائل رکھے ہیں اور اپنے دلائل پہ وہ بات کر رہا ہے، اس کو مضبوط کر رہا ہے۔ اور میڈیا والوں نے پورے ملک کو کھلونا بنایا ہوا ہے، کسی کا نفع ہو یا نقصان، کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اس آگ میں سب جل رہے ہیں۔ اور وہ پھر اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دینی معاملات کو سمجھیں، اپنی اخلاقی ذمہ داریاں سمجھیں۔ یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں سنی بات کو آگے کر دینا، چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کی حقیقت کو نہ پہنچیں اور اس کی سچائی کو بانپ نہ لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والے قرآن میں رب نے ہمیں سمجھایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا کسی کی برائی کوئی بیان نہیں کر سکتا سوائے مظلوم کے، اور وہ بھی اس کی شہرت کو نقصان دینے کے لیے نہیں، داد رسی کے لیے۔ صرف اسے جا کے بتا سکتا ہے جو اس کا ازالہ کر سکتا ہے، ہر شخص کو کھڑے ہو کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے مظلوم داستان ظلم بیان کر سکتا ہے، اور وہ بھی وہاں جہاں داد رسی کی امید ہو۔ جس سے داد رسی کی امید ہی نہیں ہے، بس اس کا دوست ہے، چلو کان میں بات ڈالیں گے، نفرت پیدا ہوگی۔ تو یہ نفرت پیدا کرنے کی اجازت شریعت نے ہمیں دی ہی نہیں۔ آج ہم اخلاقیات سے اسی لیے گرے پڑے ہیں نا، کسی چیز کی کوئی دلیل نہیں، بس سن لیا، چاہے وہ ٹی وی سے سن لیا۔ اور میڈیا میں 24 گھنٹے بیٹھ کے ایسے کام ہو رہے ہیں جو معاشرے کو حیا باختہ کر رہے ہیں، حیا سوز کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر سے ان کا ضمیر جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں ان باتوں پر تبصرہ کرنا ہمارا حق ہے۔ جس پر آپ کا حق ہے وہ ہے جس کا آپ سے تعلق ہے، جس کا آپ سے تعلق ہی نہیں اس پر آپ کا حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آقا علیہ السلام سے پوچھ ہی لیا، حضور کسی کا ہم ذکر کریں، بھائی کی کوئی برائی بیان کریں جائز ہے؟ فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، فرمایا تمہارے بھائی کا ایسا ذکر جسے وہ پسند نہ کرتا ہو، اس کی وہ بات جو ہو تو صحیح لیکن وہ چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، فرمایا یہ کرنا غیبت ہے، گناہ ہے۔ صحابی نے پوچھ لیا حضور ان کان فیہ، اگر سچ ہو اور اس کے اندر وہ برائی ہو تب؟ فرمایا ہاں اس کے اندر موجود ہو تب ہی تو غیبت ہے، تبھی تو حرام ہے۔ اگر اس کے اندر موجود ہی نہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، فرمایا پھر تو نے غیبت نہیں، اس سے بھی بڑا جرم بہتان باندھا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ لہذا اس میں بتایا کہ بات سچی بھی ہے، اس کے اندر وہ خامی ہے بھی، لیکن اس خامی کا آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ پر کا کوئی حق نہیں مر رہا، آپ اس کی اس خامی کو ذکر نہیں کر سکتے۔ بیٹے کی شکایت باپ سے بنتی ہے تاکہ اسے سنوار لے، اس کے دوستوں سے کہتے رہنا تاکہ ان سے تعلقات ختم ہو جائیں، یہ مقصود نہیں ہے شریعت کا۔